سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین، کیا مانا کہ آپ کے والد بھی اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد یہ سب بنو ہاشم سے ہیں، یعنی ہاشمی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابوالحسن بھی تھی اور ابی تراب بھی تھی، اور لقب حیدر تھا اور نام علی تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ابتدا ہی سے جب عبد المطلب کی وفات ہو گئی اور تمام ذمہ داری ابو طالب پہ آ گئی، تو حضور پاک نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اب اتنی بڑی ذمہ داری ابو طالب کو نبھانا بڑا مشکل ہے، لہذا ایسا کریں کہ ایک تو آپ لے لیں، ایک لڑکا اور ایک میں لے لیتا ہوں، تاکہ کچھ بوجھ تو کم ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اپنی کفالت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو گویا کہ آپ بچپن سے ہی بیت نبوت میں تربیت حاصل کرتے رہے۔ آپ کی 10 سال کی عمر تھی جب حضور کو نماز پڑھتے دیکھتے تو پوچھتے کہ آقا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور حضرت علی کو سمجھاتے کہ بھئی یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قعود ہے، سب سمجھاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور سابقون الاولون میں آ گئے۔ اسی لیے علماء کرام نے تمام روایات کو جمع کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ ہیں جو بالکل اول اسلام لے آئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت کی، تمام سرداروں کو دعوت میں بلایا کہ کھانے کے بعد ان کو دعوت اسلام دوں گا۔ اور جب وہ آئے تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح فرمایا۔ تو بعد قریشی کہنے لگے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ نے ہمیں دعوت کی؟ ایک بکرا تو ہم میں سے ایک ایک آدمی کھاتا ہے، آپ نے ہمیں دعوت کر دی تھی تو پھر پورا اہتمام تو کرتے نا، صرف آپ نے ایک بکرا ذبح کر دیا ہے، راس الواحد۔ ارے میں اس بات کو چھوڑو، تم بس کھاؤ۔ دسترخوان لگ گیا، حضرت علی کھلانے والوں میں تھے، قریش سارے کھاتے رہے اور ڈٹ کے کھایا، لیکن پھر بھی کھانا بچا ہوا۔ وہ حیران ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا تو ہمارا ایک آدمی کھا جاتا ہے، اور آج حضور کے سارے دسترخوان پہ ہم سب 40 آدمی ہیں کھانے والے، لیکن کھانا ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ بہرحال حضور نے پھر دعوت اسلام دی۔ انہوں نے انکار بھی نہیں کیا کہ کھانا کھا کے بیٹھے تھے، کچھ تو آنکھ میں شرم ہوتا ہے نا، لیکن تسلیم بھی نہیں کیا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میں دعوت اسلام کو قبول بھی کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہر قدم پہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ گو میری عمر بھی چھوٹی ہے اور مجھے آنکھوں کی تکلف آشوب چشم بھی ہے، اور میری پنڈلیاں بھی بڑی پتلی سی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا علی تم تو ویسے میرے ساتھ ہو، لیکن بہرحال قریش نے آپ کی اس بات کو نہ مانا، اور قریش جو تھے وہ سب کے سب اٹھ کے چلے گئے، کوئی بھی ان میں اسلام، ان کی مقدر میں نہیں تھا اسلام لا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی لے آئے اور حضور کی خدمت میں بھی رہے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی کہ جنگ بدر میں جب صفیں درست ہو گئیں تو ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے میدان میں کافروں کی طرف سے، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار جو تھے وہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے، یہ وہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، یہ تو بیچارے بکریاں چرانے والے اور کھجوریں کاشت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے مقابلے پر کوئی قریش کا آدمی بھیجو۔ حضور پاک نے فرمایا یا بنو ہاشم فخرجو، تو سب سے پہلے حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ صحابہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ 2 منٹ کے اندر ولید کے سر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے علی واپس آ گیا، اور جنگ میں دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ اتنا بڑا ہمارا جنگجو آدمی تھا 2 منٹ بھی نہیں لڑ سکا۔ تو جنگ بدر میں داد شجاعت دینے والے بھی سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے بی بی فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا، لیکن حضور خاموش رہے۔ جب حضرت علی نے رشتے کے لیے کہا تو حضور نے قبول فرما لیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ما زوجت من نسائی ولا من بناتی الا بامر اللہ عز وجل، میں نے اپنی بھی کوئی شادی نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں کی، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو مانا یہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت علی کا رشتہ بی بی فاطمہ الزہرا سے طے۔ اور حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے بی بی فاطمہ کو دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ اور میں گھوڑا تو خیر تم رکھ لو کہ جنگ میں کام آئے گا، لیکن زرہ بیچ کے اس کے جو پیسے ملے وہ بی بی فاطمہ کو حق المہر میں دے دو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ چونکہ حق المہر جو ہے نا، یاد رکھیں یہ خالص عورتوں کا حق ہے، اس میں اس کے والدین کا یا خاندان کا یا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء تو اتنا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ جب تک حق المہر ادا نہ کریں اس کو بیوی سے ملنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں عرب میں بڑا اچھا رواج ہے، نکاح کرنے سے پہلے ہی جب حق المہر طے ہو جاتی ہے تو حق المہر پہلے آگے دے دیتے ہیں اور نکاح بعد میں ہوتا ہے۔ حق المہر جمع کرا دی جاتی ہے پہلے۔ تو حضور نے فرمایا، تو آپ نے اپنی زرہ لی اور تشریف لے گئے، بازار میں بیچنے کا اعلان کیا۔ 480 درہم کی بولی لگی۔ اتنے میں حضرت عثمان نے حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی ٹھہرو، یہ 480 درہم لو، زرہ مجھے دے دو، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت عثمان کو دے دی، 480 درہم لے لیے، اور جب آپ جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی ٹھہرو، ٹھہر گئے، کہا دیکھو بات سنو، میں زرہ نہیں خریدنا چاہتا تھا، یہ بی بی فاطمہ کے مہر میں میری امداد تھی، یہ زرہ بھی میری طرف سے ہدیے میں قبول کر رہا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور کوئی کچھ نہیں، سارے گھر میں تنگ دستی کا زمانہ تھا، کہیں سے کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کا یہودی کے کنویں پہ جا کے
ڈول نکال نکال کے کچھ اجرت لے آتے تھے. کبھی اس نے جو دے دیے، کبھی گندم دے دی، کبھی آٹا دے دیا، کبھی کوئی چیز دے دی. ایک دفعہ آپ نے سارا کھانا تیار کیا، چونکہ اس دفعہ آپ کے سارے گھر والوں کو روزہ تھا، یعنی حضرت علی بھی روزے تھے. اتفاق سے بات آئی ہے تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ہر حاجی کوشش کرے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہر اللہ المحرم ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور خاص طور پہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. یوم عاشوراء کا معنی ہے 10 تاریخ کا روزہ. یہ روزہ جو ہے وہ کربلا کی وجہ سے، حضرت حسین کی وجہ سے نہیں. ابھی حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بی بی فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی. حضور پاک جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اس دن یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے ان کے علماء کو بلا کے پوچھا کہ لِمَ تَصُومُونَ یوم عاشوراء، اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دی اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اسی کے شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے. لہذا آپ نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں یا یہودیوں سے مشابہت کر رہے ہیں. فرمایا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھو، یعنی 9 10، یا ایک دن بعد 10 اور 11 کا روزہ رکھا کرو. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کا تعلق نہ کربلا سے ہے نہ شہادت حسین سے ہے. یہ تو حضور کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، ابھی تو حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حضرت حسین کا روزہ کہاں سے آ گیا. لیکن ایک بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ کی نجات اور دشمن کی ہلاکت پر خوشی میں روزہ رکھا، اور مسلمان عاشوراء مناتے ہیں تو دودھ کی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں. پتہ نہیں یہ قوم کیسی ہے. ادھر حضرت حسین کی پیاس بیان کرتے ہیں لیکن خود دودھ پیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال تو حضرت علی بھی روزے سے تھے، حضرت فاطمہ بھی، حسن حسین بھی، سب روزے سے. جو کچھ تھا وہ کھانا تیار کر کے بیٹھے تھے افطار کے انتظار میں. ایک دروازہ کھٹکا. حضرت نے کون کہا مسکین علی باب اہل البیت، میں ایک مسکین ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے. حضرت علی نے اٹھایا اور جا کے سب کچھ اسی کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا. دوسرے دن جب روزے کے لیے تیاری کی، سامان تیار کیا، افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دروازے سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، میری مدد کریں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. علی نے اٹھایا اور اس کو دے. تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ نے سب کچھ تیار کیا اور 3 دن سے روزہ بھی ہے، صرف پانی میں افطار اور ساری ہو رہی ہے. تیسرے دن بھی آپ نے اپنے سامنے سب کچھ رکھا، تیار کیا، تو آواز آئی کہ میں قیدی ہوں، مجھے چھڑائیں اور مجھے کھانا بھی دیں. قیدی کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جس نے کسی کی دیت ادا کرنی ہے یا مکاتب ہے، اس نے بدلے کتابت ادا کرنا ہے، تو وہ بھی ایک قید ہے. تو حضرت علی نے اٹھایا اور سب نے ان کو دے دیا. تو اسی پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں اہل بیت کی یہ توصیف آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا. اللہ نے فرمایا یہ تیرے مدنی اہل بیت کے لوگ جو ہیں یہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہیں اور خالص میری رضا کے لیے، نہ کوئی طمع ہے نہ کوئی لالچ، اور ان کے دل میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء. نہ ہمیں بدلے کی ضرورت ہے نہ ہمیں شکریہ کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ایک دن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، اتنے میں درویش کی پڑھ لے کو شوق سے، بی بی فاطمہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہ اور فرمایا این ابن عمے کے، تمہارے چاچے کا بیٹا علی کہاں ہے؟ خود نے کہا حضور علی ناراض ہو گیا، آج گھر سے چلے گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میاں بیوی میں بات ہو جاتی ہے. تو حضرت علی غصے میں آگے چلے گئے ہیں. حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو آگے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک کچی اینٹ مٹی کی سرانے کے طور پہ رکھی ہوئی ہے اور مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں، نہ چٹائی ہے نہ بستر ہے نہ دری ہے نہ کوئی چیز ہے. حضور نے بالوں میں ہاتھ پھیرا فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ میری کنیت تو ابو الحسن تھی چونکہ پہلا بیٹا حسن ہے، لیکن جب حضور نے میری کنیت ابی تراب رکھی تو میں نے اپنی کنیت چھوڑ دی، بھی اب یہی کنیت پیاری ہے. تو آپ کا نام علی ہے اور کنیت ابی تراب ہے اور لقب حیدر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے فرمایا کہ علی یمن جاؤ. انہوں نے کہا حضور ایک تو میں کم سن ہوں، میری عمر زیادہ نہیں، اور میں نے کبھی فیصلے نہیں کیے، مجھے قضاء سے کوئی دلچسپی یا کوئی معلومات بھی نہیں ہے، وہاں جا کے جھگڑے ہوں گے فیصلے ہوں گے، میں کیسے کروں گا؟ حضور نے دعا کی کہ اللہم اشرح صدرک اور فرمایا ثبت قلبک وسدد لسانک. حضور نے دعائیں دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یہ تھی کہ بڑے سے بڑے مشکل فیصلے میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ حضرت علی تھے کہ جب حج میں میرے آقا تشریف لے آئے تو حضرت علی بھی یمن سے آئے اور حضور کے لیے اونٹ بھی لے آئے قربانی کرنے کے لیے. اور یہ بھی حضرت علی تھے کہ آپ نے 100 میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور باقی 37 کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے ذبح کرو. اور یہ بھی علی کی شان تھی کہ جب آپ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، برائدہ اسلمی نے حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایتیں کی. حضور ناراض ہو، انہیں کیا کہتے ہو؟ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور فرمایا یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. تیرے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے اور جو مومن ہے وہ تم سے محبت کرے گا. اور دعا کی اللہم غالبا والاہ وعادما آداہ. ایک روایت میں ہے کہ من کنت مولا وعلی مولا ہو، لیکن بعض علماء اس روایت کو موضوع کہتے ہیں اور بعض ضعیف کہتے ہیں. لیکن لفظ مولا سے خلافت نہیں ملتی ہے، یاد رکھیں. مولا سردار کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے، مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے.
مولا کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے لیے بھی حضور پاک نے حضرت علی کے لیے دعا مانگی، اور حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، فرمایا اصبحت وامسیت یا علی ولی کل مؤمن ومؤمنۃ۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو تجھے علی، ہر مومن مرد اور مومن عورت کے تم محبت کرنے والے ہوگے۔ تو یہ شان جو تھی یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد پہ گئے ہیں تو یہ حضرت علی ہیں جنہوں نے اس شجاعت سے جنگ لڑی کہ دشمنوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو کاٹتے ہوئے ذوالفقار حیدری سے آپ دوسری طرف نکل گئے، پھر مرتے ہوئے ادھر آئے، اور حضور جب گرے اور زخمی ہوئے تو آپ کی پٹی کے لیے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ تھے جنہوں نے پانی سے آپ کے زخم کو دھویا، اور بی بی فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو ہے آپ کے زخموں پہ رکھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دے کے بٹھایا۔ یہ خدمت جو ہے یہ بھی حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو ملی۔ اور اسی جنگ احد میں ایک کافر تھا، وہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک آہن پوش تھا، لوہے کے وہ زرے اور زیور پہنے ہوئے تھے کہ اس پر تلوار کسی جگہ سے لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ اتفاق سے حضرت علی کے مقابلے پہ ہاتھ اونچا کیا، تلوار لہرائی مارنے کے لیے، تو بغل کی جگہ جو اس کی ننگی تھی، حضرت علی بغل والی جگہ سے تلوار گھسیڑی اور سر سے نکل گئی۔ کافر کو فنار کیا۔ تو یہ بھی حضرت علی تھے، اور یہ بھی حضرت علی تھے کہ جب حضور نے مدینے میں آنے کے بعد مواخات کی، ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، تھوڑی دیر کے بعد علی روتے ہوئے آ گئے۔ حضرت علی کیوں رونے گیا؟ اسے آخری تھا بین المہاجرین والانصار، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، علی تم میرے دنیا آخرت میں بھائی ہو، میں جو تمہارا بھائی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشین گوئی بھی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے جنگ خیبر کے موقع پر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی مشہور لوگوں نے، اصل مشکل یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا جی، وہ مذہب کے لیے بڑا کام کرتا ہے، اور اپنے شیعہ لوگوں کی ہر مقام پہ مدد کرتا ہے۔ سنی جو ہے وہ کبھی مدد نہیں کرے گا، الٹا نقصان پہنچائے گا۔ لوگوں کے کام کرے گا، غیروں کے کرے گا، اپنوں کے نہیں کرے گا۔ تو اب جناب یہ ہے، انہوں نے جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ایک ایک بچے کی زبان پہ انہوں نے یہ بات رائج کر دی ہے کہ 5 تن پاک، یہ بچے کی زبان پہ ہے۔ ان کا اگر کوئی ملنگ خیرات بھی مانگ رہا ہو تو کہے گا 5 سے 12 کا صدقہ، یعنی 5 تن پاک اور 12 امام۔ اس وقت بھی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اور سنی اتنا سننا یہ نہیں سمجھتا کہ 5 تن پاک کا کیا معنی ہے، یعنی یہ صرف 5 پاک ہیں باقی سب ناپاک ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بڑے ہی یعنی اپنے مذہب کے پھیلانے والے ہیں، انہوں نے یہی بات پھیلائی ہے کہ جی خیبر کا قلعہ حضرت علی نے فتح کیا، بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن خیبر میں کئی قلعے تھے۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا،
اس میں بڑے بڑے قلعے تھے، قلعہ حصن بھی تھا، قلعہ نائم بھی تھا، قلعہ قبوس بھی تھا، قلعہ فلیج بھی تھا۔ تو مختلف قلعے جو ہیں وہ مختلف صحابہ نے فتح کیے، صرف ایک قلعہ تھا قموس جو ہے، یہ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا، باوجود حملہ کرنے کے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سب انتظار میں تھے، صبح کی نماز کے بعد انہوں نے فرمایا این علی، کہ علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حضرت علی کو تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو خیمے سے باہر بھی نہیں آ سکتے، نماز بھی خیمے میں ادا کی۔ فرمایا فاتو علی، جاؤ لے کے آؤ۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی، آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف تھی، میں آنکھ کھول نہیں سکتا تھا۔ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ علی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچم اسلام آج تمہیں دوں گا اور تم ہی قلعہ قموس پہ حملہ کرو گے۔ انہوں نے کہا سمیعنا واطعنا یا رسول اللہ، حاضر ہوں میں، لیکن مجھے تو آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، مجھے زمین نظر نہیں آتی۔ ادھر میرے قریب ہو جاؤ۔ فبصق، حضور نے اپنا لعاب نکالا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کی آنکھوں پہ مل دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں واللہ کأن ما بھی وجع، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی اور میری آنکھوں کی جو بھی تکلیفیں تھی سب دور ہو گئی۔ حضرت علی نے جھنڈا لیا اور قلعہ قموس کے حملے پہ گئے تو مقابلے پہ مرحب نکلا۔ یہ مرحب جو ہے یعنی خیبر کا بڑا مشہور جنگجو تھا، اس نے اعلان کیا انا الذی سمتنی امی مرحب وانا فی البطل رجل مجرب۔ انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے اور مجھے جنگ کا اتنا تجربہ ہے کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا سمتنی امی حیدر، آپ نے فرمایا میرا نام بھی اماں نے حیدر رکھا ہے اور میں بھی الحمدللہ ایسے حملہ کروں گا جیسے جنگل کا شیر کسی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا اور چند منٹ کے اندر ہی مرحب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا اور وہ دروازہ کھول کے قلعہ قموس فتح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو یہ شان اور عظمت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اسی طریقے سے صحیح روایات میں ہے کہ جب حضور نے جنگ تبوک کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ علی تم یہاں رہو بچوں میں، ہم باہر جا رہے ہیں، اللہ عالم کتنے دن لگیں گے۔ حضرت علی اداس ہو کہہ رہے یا رسول اللہ تخلفنی بالنساء والصبیان، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا علی کیا کہہ رہے اما ترضی ان تمنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ان کے بعد خلیفہ تھا، تو تمہیں بھی میں گھر میں خلیفہ بنا کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن خبردار میرے بعد نبی